اسلام سب سے زیادہ امن کا درس دیتا ہے، اور امن کس چیز کا امن؟ کہ ایسا امن کہ جس میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یہاں تک کہ اسلام صرف مسلمان اور غیر مسلم کا امتیاز تو چھوڑیے، انسانیت کو بھی چھوڑ دیں، بلکہ جاندار جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کو اس کا مقام اور اس کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صرف بات ہوتی انسانیت کی، پھر بھی یہ ایک محدود مذہب تھا، لیکن اسلام کی وسعت اس قدر ہے کہ انہوں نے، اس شریعت نے، اس مذہب نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی طرف سے شکایات بھی موصول ہوئی، لہذا جس جانور نے شکایت کی مالک کی کہ کام زیادہ لیا جا رہا ہے اور خوراک تھوڑی ہے، تو اس کی شکایت کو سمجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلا کر تنبیہ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جانوروں کے حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ ساتھ پھر انسان کا تو مقام، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ چار قسمیں کھائیں اللہ نے، چار قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین، پھر مکہ، والتین والزیتون، تین، زیتون، طور سینا، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی قسم کہ وہذا البلد الامین۔ یہ چار قسموں کے بعد اللہ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا، کہ انسان بڑا احسن انداز میں، بڑا خوبصورت، کہ انسان کی خوبصورتی یہ اللہ نے پیدا کی ہے، انسان کو اعزاز بھی اللہ نے دیا ہے، اور اس تخلیق پر پوری مخلوقات کے اندر یہ ممتاز ہے۔ جتنی بھی مخلوقات، وہ زمین پر چلنے والی ہوں، رینگنے والی، وہ آبی مخلوقات پانی میں تیرنے والی ہوں، یا وہ ہواؤں کے اندر اڑنے والی، تہ خاک زمین کے اندر وہ سانس لینے والی مخلوقات، آسمان کے اوپر ہو یا نیچے، ہر مخلوق کے اوپر اللہ نے اشرف، اعظم اور احسن وہ انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس جیسی مخلوق کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کا تو مقام پھر زیادہ ہے۔ پھر انسانوں کے اندر امت مسلمہ چونکہ ایک آخری امت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ، لیکن اس مقام اور مرتبے کے باوجود اسلام نے سب سے زیادہ جو خیال رکھا ہے وہ اہل الکتاب کے حقوق کا خیال رکھا ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ وگرنہ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور اور اس کا گوشت کھانا وہ بھی مسلمان کے لیے جائز ہے۔ تو عیسائی اور یہودی یہ اہل کتاب میں سے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کو اہل کتاب۔ ہاں، علماء آج کے دور میں منع اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی اہل کتاب لڑکی سے شادی ہو یا اہل کتاب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے، تو آج مسلمان اتنا ایمانی اعتبار سے قوی نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے ماحول میں لا کر اسلام کی طرف راغب کر سکے۔ مسلمان کمزور ہے، اس لیے ملکوں کے اندر
جو ارتداد پھیلا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان لوگوں نے اہل کتاب عیسائی لڑکیوں سے شادیاں کر کے اپنے ایمان بھی گنوا بیٹھے، اس لیے منع کیا جا رہا کہ آج کے دور میں شادیاں نہ کرو ان کے ساتھ۔ لیکن حقوق کی جہاں تک بات ہے کہ اہل کتاب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ازدواجی تعلقات رکھنا، اور ان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور اور اس کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے، جائز ہے۔ اور اہل کتاب میں سب سے زیادہ مقام جو شریعت اور اسلام دیتی ہے، اسلام نے جو سب سے زیادہ مقام بیان کیا وہ کرسچن عیسائیوں کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو تاریخ میں آپ کو ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ اسلام اور مسلمانوں کا ازلی دشمن، حقیقی دشمن، کہ جس کے سینے کے اندر بغض اور عناد ہے انتہا درجے کا، اور وہ یہود ہیں۔ یہود کے علاوہ آج تک آپ کو تاریخ کے اندر کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئے گی جس کے اندر اس قدر شدت کے ساتھ بغض ہو یا عناد ہو۔ جس قدر شدید اختلاف اور عناد اور بغض وہ یہودیوں کے دل میں اور سینے میں ہے، مسلمانوں کا اور اسلام کا اتنا کسی اور قوم کے اندر آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہود تو یہود ہے۔ اس لیے یہودیوں کا ایک قانون اور اصول میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہودی دنیا کا ایک واحد مذہب ہے جس کو غیر یہودی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا، کہ ایک ہندو، عیسائی، مسلمان، سکھ، دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد اگر وہ یہ چاہے کہ میں یہودی بن جاؤں تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہودی اپنے مذہب میں کسی غیر یہودی کو داخل اور شامل ہونے نہیں دیتے، یہ نسلاً چلے آ رہے ہیں، لہٰذا دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ اس لیے وہ مینجمنٹ بھی ان کی سب سے اچھی، سب سے زیادہ اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، دنیا کی انٹرنیشنل سطح پر جو معیشت ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ازلی دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر آپ اندازہ لگائیں دیکھیں تو جتنا عیسائیوں کے حقوق کی پاسداری کی گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں کو تو حقوق ادا کیے گئے تھے یا مشرکین کو تو حقوق ادا کیے گئے تھے، لیکن یہودیوں کو حقوق ادا نہیں کیے گئے، بلکہ سب سے زیادہ جو خیال رکھا گیا ہے وہ سب سے زیادہ خیال وہ عیسائیوں کا رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھتے تھے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے تجربہ یہ ہوا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہونے والوں کی تعداد وہ عیسائیوں کی ہے بنسبت دوسرے مذاہب کے، بنسبت دوسری شریعتوں کے یا دوسرے مذاہب کے۔ سب سے زیادہ جو اسلام کی طرف راغب اور اسلام کو قبول کرنے والا وہ طبقہ ہے وہ عیسائیوں کا ہے، کرسچنز کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہندوؤں کو دیکھیں گے، سب سے زیادہ عناد ان کے اندر ہے، بغض ان میں ہے۔ بت مت جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں یہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ سکھ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، مسلمان بہت کم ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا فرقہ، سب سے زیادہ اسلام کو قبول کرنے والا مذہب وہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں کے بعد ہی کسی کا نمبر ہوگا جو اسلام کو قبول کرتا ہے، کہ یہ اسلام کے قریب ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، حبشہ جو آج کے دور میں میرے خیال میں اس کا نام ایتھوپیا ہے، تو حبشہ، نجران، یہ دو علاقوں کے عیسائیوں کے جو وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر، تو آپ علیہ السلام نے
ان کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پھر جب ان کی عبادت کا وقت قریب آیا تو ان کی عبادت کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی۔ اب یہ بات کو نوٹ کیجئے گا، آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ یہ مسجد نبوی، حضور کی مسجد، کہ یہ میری مسجد نبوی ہے، آپ لوگ اس مسجد میں اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ حضور کے سامنے عیسائیوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے اعمال کیے اور کرسچنز نے مسجد نبوی میں عبادت کا عمل کیا حضور کی زندگی میں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے زمانہ میں غالباً مجھے علاقہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، روم تھا یا کون سا علاقہ، جب وہ فتح ہوا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے یہ آفر دی حضرت عمر کو، بادشاہ نے عیسائیوں کے، کہ آپ ہمارے گرجا کے اندر عبادت کر سکتے ہیں، اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر نے پڑھنے سے انکار کر دیا، اور پڑھنے سے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس گرجے کے اندر میری نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میں اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ میرے بعد کل کلا کو کوئی بندہ یہ کلیم کر دے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ امیر المؤمنین عمر نے یہاں نماز ادا کی ہے، لہٰذا یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، اب اس کو ہم مسجد میں تبدیل کریں گے۔ صرف اس بات اور خدشہ کے پیش نظر حضرت عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی، وگرنہ حضرت عمر نے اس لیے نماز ادا نہیں کی کہ عیسائیوں کے گرجوں میں نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں تھی۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے مقامات موجود ہیں، آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو بھی مل سکتی ہے، ہم نے بھی وہ ویڈیو میں ہی دیکھا ہے، حقیقت میں نہیں دیکھا، کہ غیر مسلم عیسائیوں کا ایک ملک کہ جس کے اندر ایک گرجا جس کو مختص کیا گیا ہے دو مذاہب کے لوگوں کے لیے، پہلا مذہب عیسائیوں کا، دوسرا مذہب کرسچنز کا، دوسرا مذہب مسلمانوں کا، کہ ایک جمعہ کے دن اس کی حالت اس انداز میں بدل دی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، کہ جمعے کے دن مسلمان وہاں اکٹھے ہو کر جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اتوار کے دن وہاں پر عیسائی اپنی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک ہی مقام کو دو مذہب کے لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ یہ تو ویڈیو کی حد تک ہے، جس کا چشمدید میں بذات خود گواہ موجود ہوں کہ ہم نے 10 دن ایسی جگہ پر گزارے ہیں۔ جب ہماری تشکیل ساؤتھ امریکہ برازیل میں ہوئی تو برازیل کا ایک شہر ہے ساؤ پالو، وہاں ایک علاقے کے اندر ہمارا جانا ہوا، تو ہم لوگ جب وہاں گئے تو وہاں قریب کوئی مسجد نہیں تھی، تو علاقے کے لوگوں نے عیسائیوں سے مشورہ کر کے کہ ہمارے کچھ وزٹر آ رہے ہیں اور ہم نے بھی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ تو مین روڈ کے اوپر ایک گرجا گھر تھا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5-7 مرلے کا، بہت بڑا، ایسے مین کے اوپر ہی۔ تو وہ نچلا حصہ جو تھا وہ گرجے کے لیے مختص تھا، جہاں آ کر عیسائی اپنی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے جو اس کے اوپر کا پورشن تھا وہ اس کو مسجد کے اندر، مصلی کے اندر تبدیل کر دیا کہ مسلمان اوپر جا کر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، عیسائی نیچے رہ کر اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ماحول وہاں دیکھنے کو ہمیں ملا کہ 10 دن ہم نے اس گرجے کی چھت کے اوپر گزارے، جس کے اوپر رہ کر ہم نے نمازیں ادا کی۔ ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے، بڑے جذباتی آدمی تھے، تو یہ بعض دفعہ جذبات بھی بڑے نقصان دیتے ہیں، تو وہ عیسائیوں وہاں کھڑے ہو کر الماری کے قریب، کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر ان کا کام کیا ہوتا تھا، وہ اونچی آواز سے اذان دیتے تھے، اور اذان دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اذان کے کلمات یہ ان کے کانوں میں ڈلیں، ان کے کانوں میں جائیں، اور ان کے کانوں میں جب یہ اذان کے کلمات جائیں گے تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ اسلام کیا ہے۔ ہم ان کو منع کرتے تھے کہ اس طرح کی حرکت نہ کرو آپ،
حالانکہ دیکھا جائے تو اذان پوری ایک اسلام کی دعوت ہے. منع کیوں کیا جا رہا تھا ان کو؟ کہ خدا نہ خواستہ جو ایک یہاں محبت کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک ہی بلڈنگ، اس کے نچلے پورشن میں عیسائی کرسچن وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر والے پورشن میں وہ مسلمان اپنی بندگی اور عبادت کر رہے ہیں، مسلمان وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ تک وہاں ہوتا تھا. کہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ عیسائی بگڑ جائیں اور یہاں جو نماز نصیب ہو رہی ہے وہ بھی نصیب نہ ہو. کتنے ایسے کرسچن عیسائی کہ جن کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اوپر، تو وہ غیر ملکی آدمی کو دیکھنے کے لیے ویسے بھی لوگ آگے دوڑتے ہیں، تو وہ ہمیں ملنے کے لیے آ جاتے تھے. ہم ہلکی پھلکی اس کو اسلام کی دعوت دیتے. بہت سارے لوگ جو ہمارے ہاتھ پر وہاں مسلمان ہوئے صرف ہمیں دیکھنے کی وجہ سے، ہمیں دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے. تو یہ ماحول آج بھی موجود ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جن شر پسند عناصر کہ جن کی کوشش آج رنگ لے آئی، اور بعض ممالک میں تو گورنمنٹ کی سطح پر یہ معاملہ اٹھا. میرے بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی ہے میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوا، یا ان کے جرم کی ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. دیکھیں، سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور قرآن کو جلایا گیا. اب ہوا کیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ چونکہ سویڈن کے اندر گورنمنٹ کی سطح پر یہ کام ہوا ہے، گورنمنٹ نے الاؤ کیا تھا اس توہین کرنے کو، تو گورنمنٹ کی سطح پر الاؤ ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ احتجاج، مظاہرے، صرف احتجاج اور مظاہرے وہ صرف عوام نہ کرتی، بلکہ آل اسلامک کنٹریز، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے سربراہان وہ مل کر ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے، اور سویڈن کا سوشل بائیکاٹ اس انداز میں کرتے کہ دنیا بھر کے مسلمان ممالک ان کے اندر سویڈن کے لوگوں کو آنے جانے میں پابندی ہے. ایسا بائیکاٹ ہوتا. اگر وہ ہوتا تو وہ ایک مؤثر ثابت ہوتا. ہوا کیا؟ مسلمان جذبات کا مارا ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ سویڈن نے حملے کر دیے، سویڈن نے قرآن جلا دیا، سویڈن میں یہ ہو گیا، گستاخی ہو گئی، لہٰذا ہم اپنے روڈ پر آ کر ٹائر جلا رہے ہیں، املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نقصان یہ ہوا جو کام گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ کام جب عوام کے ہاتھ میں آیا تو پر کا کوا بن گیا. پھر احتجاج وہ نقصان دہ ثابت ہوا بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کارآمد ثابت ہوتا. کیا دکھانا چاہ رہے تھے آپ لوگ گورنمنٹ کو یا سویڈن کو؟ کہ اس کا اثر ان کے اوپر اس انداز میں کبھی نہیں ہوتا. ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ کے رہبر اور رہنما اور لیڈران وہ کھڑے ہوتے اور احتجاج کرتے. اس لیے سب سے خوبصورت احتجاج جو کیا میں سمجھتا ہوں وہ نوجوان نے کیا، عرب تھا. اس نے فوراً سپریم کورٹ، جو سویڈن کی سپریم کورٹ ہے، چونکہ اس کی طرف سے فیصلہ آیا تھا کہ ہر انسان آزاد ہے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. اگر وہ کسی مذہب کے بارے میں کوئی رائے پیش کرے، خواہ وہ اختلافی رائے ہو، اس کو یہ بھی حق حاصل ہے. اگر وہ کسی مذہب کے توہین بھی کرے تو یہ بھی اس کی آزادی کا ایک حصہ ہے. اس نے بھی اپنا ایک کیس دائر کیا اور اجازت لی کہ میں مسلمان ہوں، میرا ایک اپنا مذہب ہے، اس مذہب کو سامنے رکھ کر مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں عیسائیوں کی انجیل کو اور یہودیوں کی تورات کو جلاؤں گا اسی مقام پر جس مقام پر قرآن جلایا گیا تھا، اسی جگہ پر جس جگہ پر قرآن جلایا گیا تھا. اب مجبوراً سپریم کورٹ کو اجازت دینی پڑی. لہذا اس نے اجازت دی کیونکہ اس نے پہلے وہ اجازت دے چکی تھی سپریم کورٹ. جب اجازت ملی تو اس کی اجازت ملنے پر اس نے ایک ہاتھ میں انجیل اور تورات کو پکڑا اور اسی مقام پر وہاں جمع ہوا. پوری دنیا کے یہودیوں کی چیخیں نکلی کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، کہ ہمارے سامنے اگر تورات کو جلایا گیا تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہوگا، پھر دیکھنا کیا ہوگا.
پوری دنیا کا میڈیا اس مقام پر جمع ہوا۔ وہ نوجوان عرب جب اس مقام پر ایک ہاتھ میں تورات دوسری ہاتھ میں انجیل لے کر جب وہاں پہنچنے کے بعد اس نے پوری دنیا کے میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، ایسے آگ لگائی اور لگانے کے بعد اس آگ کو بجھا دیا۔ یعنی کتاب کو آگ نہیں لگائی بلکہ محض آگ دکھا کر اس کو بجھا دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں تمہیں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ کام جو تم نے کیا ہے ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن میری شریعت میرا دین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اہل کتاب کی کسی رکن یا ان کی شریعت میں کسی چیز کو لے کر یا ان کی کتاب کو میں اس طرح ان کی کتاب کی توہین کروں۔ میرا مسلک، میرا مذہب، میرا دین، میری شریعت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تم نے جو عمل کیا ہے اس عمل سے ہمارے مسلمانوں کا دل دکھا ہے۔ میں صرف تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح ہمارا دل دکھا ہے تمہارا بھی دل دکھ سکتا تھا کہ یہ حرکتیں کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ پیغام دیا اور اس نے تورات کو اور انجیل کو چومنے کے بعد دل سے لگا کر ایسے واپس چلا گیا۔ یہ ایک ایسا احتجاج تھا دنیا کے یہودیوں کے لیے، دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے، کہ جو بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ تو میں یہاں اس موقع پر عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک احتجاج عوامی سطح پر ہوتا ہے اور ایک احتجاج وہ ہے جو گورنمنٹ کی سطح پر ہونا چاہیے تھا، جس میں سب سے زیادہ کمی رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے صرف بیان برائے بیان آئے ہیں۔ سویڈن کا آج تک سوشل بائیکاٹ نہیں ہوا، فرانس نے گستاخی کی، اس کا آج تک کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے بائیکاٹ سامنے نہیں آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بے دھڑک ہو کر یہ گستاخیاں اور توہین کرنے لگے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں قانون بھی موجود ہے، یہاں جرموں کے اوپر سزا بھی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ جی یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، اس قانون کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بعض اوقات ان قوانین کا سہارا لے کر ذاتی دشمنی پر اتر آتے ہیں، معاملہ ان کی ذات کا ہوتا ہے اور الزام لگا دیتے ہیں توہین مذہب کا، تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر کہیں پر اس قانون کا غلط استعمال ہوا ہے، اس کی تردید اور اس کے اوپر گرفت وہ جس طرح علماء کر رہے ہیں، ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قتل کی سزا قتل ہے، کہ جس آدمی نے کسی کو قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دو۔ اور ایک آیت میں، قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کا قتل، کہ اس کے بدلے میں جان کے بدلے میں جان۔ اور یہاں حدیث میں آتا ہے کہ من قتل نفسن، جس نے کسی جان کو مارا، وہ مومن ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تو سارے انسانوں کو مار دیا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو صرف اس وجہ سے مارے یا اس وجہ سے اس کے اوپر ظلم کرے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ غیر مسلم ہے، خواہ وہ ذمی ہی کیوں نہ ہو۔ ذمی کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے غیر مسلم جو عیسائی، یہودی یا مشرک جو مسلمانوں کو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا ذمی، عیسائی ہو، یہودی ہو یا مشرک ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہندو ہو یا سکھ ہو، اب اس کی جان مال کی حفاظت وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے جی؟ جس طرح گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کے حقوق کو ادا کرنا عوام کی ذمہ داری ہے، اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنا اور اس کے جان مال کا تحفظ کرنا جس طرح گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھنا، کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ عوام کی بھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں اور غیر مسلم کو مارا کہ یہ غیر مسلم ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے
اس کا وکیل بن کر میں محمد الرسول اللہ کھڑا ہوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ غیر مسلم کے اوپر کیے جانے والا ظلم کہ اس کی وکالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ آج اگر کسی غیر مسلم پاکستانی کے اوپر ظلم ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے، نہ اس کا ساتھ ادارے دے رہے، نہ اس کا ساتھ گورنمنٹ دے رہی، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کی وکالت کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کریں گے۔ یاد رکھنا، آسان نہیں ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرنی پڑے گی، پاسداری کرنی پڑے گی۔ اور پھر وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کا مقام، ہاں عیسیٰ علیہ السلام تو وہی نبی ہے نا جو قرب قیامت میں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کی ترویج یعنی اسلام کی تکمیل وہ کس نبی کے ہاتھ پر ہوگی؟ بولیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر اسلام کی ہی تبلیغ کریں گے، اسلام کو رائج کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، تو پھر اس نبی کی امت کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ہم ظلم کریں اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو؟ ایسی یہ حماقتیں ہیں، جہالت ہے، جہالت۔ لہٰذا اگر ایک آدمی قتل کر دے کسی کو، اس وجہ سے قتل کا قانون کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، ہم اس قانون کو ختم کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے جی، تو پھر تو قتلوں کے انبار لگ جائیں گے، گستاخیوں کے انبار لگ جائیں گے اگر گستاخی کا قانون ختم ہو جائے۔ ہاں اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ضرورت ہے، بہت سارے علماء کی طرف سے یہ رائے آ رہی ہے، وہ رائے یہ ہے کہ علماء فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو قتل یہ جو گستاخی کا، ناموس رسالت کا یا توہین مذہب کا بل پاس ہوا، یہ جو قوانین پاس ہوئے ہیں، ان قوانین کو تھوڑا سا چینج کر دیا جائے کہ اگر کسی بندے کے اوپر الزام لگا ہے کہ فلاں بندے نے گستاخی کی ہے، رسول اللہ کی، قرآن کی توہین کی ہے یا مذہب کی توہین کی ہے، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے، ایجنسیاں اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی ادارے ہیں اور گورنمنٹ، یہ ساری کی ساری مل کر زور لگائے۔ اگر تو وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تفتیش کرنے والے ادارے اور ایجنسیاں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اس بات میں کہ اس بندے کی طرف سے واقعی گستاخی ہوئی ہے، تو اس کو پھانسی پر لٹکاؤ، اس کو فوراً سزا دو۔ اگر ثابت نہیں ہوا، توہین ثابت نہیں ہوئی، گستاخی ثابت نہیں ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں پھر جو دفعات اس توہین کرنے والے پر لگائی جا رہی تھی، انہی دفعات کے ضمن میں، انہی دفعات کے پیش نظر اس الزام لگانے والے کو گرفتار کیا جائے، جو سزائیں اس کو ملنی تھی وہ سزائیں اس کو دی جائے، تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم نے کبھی بھی کسی وقت بھی غلط کی تائید نہیں کی، ہم غلط کو غلط کہتے ہیں۔ لہٰذا جڑاوالا میں جو ہوا، سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے جب جس بندے نے قرآن کی توہین کی تھی جڑاوالے میں، اس علاقے میں، اور باپ بیٹا ان کی توہین جب ثابت ہوئی یا کنفرم ہوئی کہ واقعی انہوں نے گستاخی کی ہے، تو پولیس نے بر وقت جو ہے وہ کارروائی کیوں نہیں کی؟ اسی دوران پولیس نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ پھر پولیس کی گرفتاری نہ کرنے کے باوجود جب یہ بات کہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ عیسائیوں کی بستی کے قریب آ رہے ہیں، پولیس کو اطلاعات مل چکی تھی، ان اطلاعات ملنے کے باوجود پولیس ان کو روکنے میں ناکام کیوں ثابت ہوئی؟ لہٰذا ایک قصور تو ہمارے اس ادارے کا بھی ہے، کاش کہ یہ موقع پر پہنچ کر ان کو روک پاتی اور مسلمانوں کا سر شرم کے مارے جھکنے سے بچ جاتا۔ آج جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا چہرہ پوری دنیا میں جو اس انداز میں، غلط انداز میں پیش ہو رہا ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر لان تان کر رہی ہے، یہ دیکھو یہ حالت ہے ان کی۔ حالانکہ ہمارے بڑوں کا رویہ کیسا رہا، اور یاد رکھیے گا یہاں صرف عوام مجرم نہیں ہے، بلکہ جن جن مساجد کے اندر اعلانات ہوئے، وہ اعلان کرنے والے علماء ہوں یا اعلان کرنے والے جہلا ہوں، مقتدی ہوں، جتنے بھی لوگ تھے اعلانات ہوئے کہ فلاں بستی کے اندر گستاخی ہوئی ہے، پہنچو،
اور وہاں پر حضور علیہ السلام کی اور قرآن کی توہین ہوئی ہے، وہاں پہنچا جائے اور ہم نے وہاں حلہ بول دیا، دعویٰ بول دیا، تو ان اعلانات کرنے والے بھی مجرم ہیں اور وہاں عیسائیوں کی بستی پر حملہ کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔